معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ آئین، جمہوریت، ان سب پر ہم بڑے جذباتی اور بڑی محبت کرنے والے ہیں، آئین سے اور جمہوریت سے۔ میں پوچھتی ہوں جن لوگوں سے یہ ووٹ لے کر آتے ہیں ہمارے سیاستدان، ہم ایک ریفرینڈم ابھی کروا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھیں گے ووٹر سے کیا ان کو پتہ ہے آئین کیا چیز ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ آئین میں ترمیمیں کیسے ہوتی ہیں ان کو بتائے بغیر ان سے ووٹ لے لیا، پھر وہ ترمیم جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہوا اور ان کو فائدہ ہو رہا ہو وہ آرام سے کر لی جاتی ہے۔ اور اب اس طرح کے جو بحران پیدا ہو رہے ہیں، کرائسس آف کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہی ہوں، وچ از ویری ڈینجرس فار ڈیموکریسی۔ اس طرح نہیں بات بنے گی۔ آئین بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے آپ نے، ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ آئین کی تشکیل نو اب بہت ضروری ہو چکی ہے۔ یہ 50 سال پرانا ڈاکیومنٹ جو بھٹو صاحب نے بڑی مشکل سے وہ کچھ چیزیں انہوں نے قبول کر لی تھی، چونکہ ساری پارٹیز کا اس وقت کنسنسس تھا اس پہ، لیکن جیسے بل اپروو ہوتا ہے وہ 4 ترمیمیں خود کر لیتے ہیں 6 گھنٹے بعد، چونکہ وہ انہیں سوٹ نہیں کر رہی تھی، ذوالفقار بھٹو کو سوٹ نہیں کر رہی تھی اور ان کی پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ کنٹینیوسلی جاری ہے۔ کبھی 58 بھی اڑا دی، صدر کے اختیارات ختم کر دیے تاکہ کھل کے کھیلیں، کبھی 8ویں ترمیم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آ گئی تھی، کبھی کچھ۔ لیکن یہ کبھی کچھ جو ہے نا، یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، ان کے بینیفٹس کے لیے نہیں ہے۔ بار بار عدالتوں میں جاؤ، انٹرپریٹیشن کرواؤ، آئین کی فلانی شق کی تشریح، جیسے ابھی صدر صاحب کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، لیکن وہ صدر ہے نا، پھر وہ سپریم کمانڈر ہے پورے ملک کا، صرف فوج کا نہیں، آئین کا کسٹوڈین بھی ہے وہ شخص، اور سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے۔ خود الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کا ادارہ سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو زیب نہیں دیتا، سوٹ نہیں کرتا۔ شرم آنی چاہیے، الیکشن کمیشن کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے صدر سے اس لہجے میں بات کرتے ہوئے۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ بھی آئینی ادارہ ہے۔ اگر وہ آج صدر کے ادارے کی عزت نہیں کریں گے تو ان کے ادارے کی تو عزت پہلے ہی ملیا میٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ ہر چیف الیکشن کمشنر پارٹیزن ہوتا ہے، یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ فخر عالم کے بعد سے بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو لائی تھی، سیکٹری بھی میں بتا چکی ہوں کہ حسن بھٹو آیا تھا، اور باقی جتنے لوگ ان کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں سب، تو پھر وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ پھر اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ چھکے کیا کریں، پھر نوکری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ سیلف ریسپیکٹ کس کو پرواہ ہے؟ جمہوریت کی اور آئین کی پاسداری کی کس کو پرواہ ہے؟ حلف لیتے ہیں کہ ہم آئین سے ایسی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے جو ڈیموکریسی کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کی سول کے لیے، اس کے اسپرٹ کے لیے خراب ہو۔ ایسا کچھ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی بھی۔ تو اب یہ ڈاکیومنٹ جو 50 سال پرانا ہے اور اس کا جس طریقے سے بھٹا بٹھایا گیا ہے سیاستدانوں نے، معاف کیجیے گا جناب، آئین جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ عوام کے جان، مال اور عزت کے حقوق کی تحفظ کے لیے بنتے ہیں، سیاستدانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں بنتے ہیں۔ یہاں تو وہ بینیفیشری ہیں، ہر قسم کی ترمیم کر لیتے ہیں بیٹھ کے، اور عام لوگوں کو جہالت کی وجہ سے، لٹریسی ریٹ اتنا پتھیٹک ہونے کی وجہ سے، ووٹرز کا خاص طور پہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا۔ اور سب سے آخری اور خطرناک 18ویں ترمیم، جس نے ان کو آج اتنا فرعون بنا دیا دونوں بڑی پارٹیز کو، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو۔ اور اس کے لیے تو اسحاق بھائی، اسحاق ڈار صاحب، آپ کو اور آپ کے ساتھ وہ رضا ربانی اور جتنے لوگ بھی اس وقت تھے اس میں، نہیں، خیال کیجئے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ حلف کی پاسداری جو ہے نا، وہ ایسی ترمیم آئین میں جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو، وہ بددعائیں کس کو لگیں گی؟
یہ بات میں صرف آپ سے کہہ سکتی ہوں چونکہ میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ اللہ والے ہیں, آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس وقت میں سمجھتی ہوں جتنے لوگ ہیں جن میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتی ہوں, لیکن آپ اس میں صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں جو لوگوں کا سوچتے ہیں. یہ جو بجٹ وغیرہ کا مسئلہ اور یہ جو آئی ایم ایف کا سلسلہ ہوا ہے, یہ تو آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا. کل اشفاق حسن صاحب نے میری بات ریپیٹ کی جو میں نے پرسوں اپنے کلپ میں کہی تھی, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بھی کہا, اس سے پہلے مسعود نقوی صاحب کہہ چکے ہیں, شبر زیدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی منسٹر آف فائنانس ہوتا, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوتے یا اسحاق ڈار ہوتے یا اس سے پہلے کوئی اور حفیظ شیخ ہو. ہاں, حفیظ شیخ اور رضا باقر نے یہ تو اشفاق صاحب نے بھی کل کہا کہ وہ دونوں جو ہیں ان کو کون لایا تھا؟ خان صاحب آپ لے کر آئے تھے امریکن جو ہے نا, وہ کیا کہوں میں ان کو, آئی ایم ایف کے بھیجے ہوئے لوگوں کو آپ نے ویلکم کیا تھا. اور انہوں نے جتنا بیڑا غرق اکانومی کا کیا ہے, اور اس کے بعد پچھلے 7 ماہ میں اس حکومت نے جس طرح اکانومی کا ستیہ ناش مارا ہے, 85 لوگوں کی کیبنٹ رکھ لی ہے, بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے آپ باہر جا رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارے اکنامک کرائسس کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشن نیا بننا چاہیے, چونکہ اس وقت کا میرے کلپ کا ٹاپک جو ہے وہ آئین کی پاسداری اور آئین کی تشکیل نو ہے. کچھ فیصلے جیسے ججوں کے بہت ویگ ہوتے ہیں, کچھ لوور کورٹس کے, تو پھر آپ ریویو میں جاتے ہیں یا پھر آپ ایپیکس کورٹ میں جاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں اس کو, چونکہ ویگ ڈیسیشنز آتے ہیں. تو اسی طرح آئین کی بھی بہت ساری, جو آج صدر صاحب نے 57 کی بات کی, آرٹیکل کی, اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہے غیر آئینی, وہ غیر آئینی نہیں ہے, بالکل آئین کے عین مطابق ہے, صرف اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور وہ عدالت کرے گی, سپریم کورٹ کرے گا. اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس صاحب آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ صدر صاحب کا اور سارے آئینی اداروں کا ساتھ دیں اور بیٹھ کر کنسنسس سے ایک نیا آئین جو ہے اس کی, اگر نہ نیا صحیح, لیکن اس آئین کی تشکیل نو ہونا بہت ضروری ہے, جس میں 2 باتیں خاص طور پر, ایک تو یہی ہے جو سیاستدانوں کا جو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس میں آئین کی وضاحتیں جو ہیں کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی دیکھ لیا جائے, سب سے آپ ان کی رائے منگوا لیجئے, ایک ریفرنڈم کروا لیجئے نا ملک سے. ان سیاستدانوں کو چھوڑیے, یہ تو اپنی مرضی کی, اپنے فائدے کی چیزیں بتائیں گے, لیکن جن کے لیے آئین بنتا ہے, جن کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے الیکشن کمیشن کا اور آئین کا اور جمہوریت کا؟ وہ ووٹر ہے. یاد رکھیے, کیا کبھی ووٹرز سے ریفرنڈم کرایا گیا؟ ملک میں کتنے ووٹرز ہیں؟ اول تو جتنے لیجیٹیمیٹ ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے, چونکہ اب جو پڑھے لکھے ہیں خاص طور پر, ان کو معلوم ہے کیا ہونا ہے, تو وہ ان کو جگائیے, ایک کیمپین چلائے, کوئی ایسی باڈی جو ہے وہ, ہم نے اس دن بھی کہا تھا جیسے میڈیا کونسل کے بارے میں آئی ایس پی آر کو ریکویسٹ کی تھی اور منسٹری آف انفارمیشن اور پیمرا کو, کہ یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ مل کر ایک میڈیا کونسل کا قیام جو سول سٹیزنز پر جو ہے وہ لوگوں پر مشتمل ہو, اور وہ بالکل ویل ریپیوٹڈ لوگ ہوں, جن پر کوئی داغ دھبا نہ ہو, جن کی کریڈیبلٹی ہو, وہ بنائی جائے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کی تشکیل نو میں سرونگ ججز بھی, ریٹائرڈ ویل ریپیوٹڈ ججز بھی, بیوروکریسی بھی, اور تمام انٹیلیجنشیا اور ایکیڈیمیا اور وہ تمام اسٹیک ہولڈر جو 18 سال سے اب بالغ ووٹرز ہیں, جس میں طالب علم جو آپ کا فیوچر ہیں وہ بھی بہت باشعور ہو چکے ہیں, ان کے سامنے انٹرنیٹ پر پوری دنیا اس وقت سوشل میڈیا پہ کھلی پڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سبھی مغلظات اور بکواس دیکھتے ہیں, بہت بہت اچھے بچے اور بہت والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ کام کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ساری دنیا کا جو سیاسی نظام ہے, جو جمہوری نظام ہے, جو آئینی نظام ہے, اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. جو چیزیں ان سے چھپائی جاتی ہیں آپ کے میڈیا میں, وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ہیں. پھر اسکول ٹیچر سے لے کے, ہم نے کہا نا کسان سے بھی پوچھیں تمہیں پتہ آئین کیا ہوتا ہے, وہ بیچارہ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا. پھر آپ اس سے پوچھئے کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے الیکشن کے بعد جو بھی آتی ہے پارٹی, پھر اس کو سمجھائیں. اس کی آگہی کے لیے,
اس کے جو ووٹر اویئرنیس پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، پیسہ بھی مل گیا تھا، لیکن رحمان ملک اللہ اس کی مغفرت کرے، اس نے اور الیکشن کمیشن کے چوروں نے مل کر اس پروگرام کو اس لیے ستیہ ناش کیا کہ اس میں پیسہ بہت تھا، اور نسرین نے وہ بنایا تھا وہ ووٹر اویئرنیس پروگرام، اور اس پروگرام کے لیے کہا گیا کہ جی نہیں نسرین اس میں نہیں ہوں گی اور دوسرے یہ ہم کریں گے، چونکہ پیسہ بہت آ رہا تھا۔ اس بیچارے نے جو وہاں پر پیٹر اربن جو ہمارا کنٹری مینیجر تھا آئی ایف ایس کا، پیسے وہ دے رہا تھا، لیکن جس طرح یو این ڈی پی اور آئی ایف ایس کا پیسہ ہمیشہ کھا لیا گیا، یہ قمر دلشاد صاحب جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹوں کا اس زمانے میں 90 کروڑ روپیہ تم کھا گئے تھے، تم نے حساب نہیں دیا کہ وہ کہاں گیا، اس لیے تھوڑی دیتے ہیں۔ اسی طرح آئی ایم ایف ساری دنیا کو لون کرتا ہے، صرف ہمارے یہاں کیوں یہ رولا پڑا رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کھا جاتے ہیں۔ وہ لون جو اس ملک کی بھلائی اور ترقی کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ کے سیاستدانوں کی پاکٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف شور کرتا ہے کہ تم تو نہ قرض دینے کے لائق ہو، لینے کے لائق ہو، نہ تم امداد کے لائق رہ گئے ہو، تم تو اتنے چور ہو۔ تو ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی ایسی تحریک بھی پل رہی ہے، میں نے آپ کو کوئی میرا خیال 2 مہینے ہو گئے یہ بات اس وقت پتہ چلی تھی، اور اب وہ میچیور ہو رہی ہے کہ وہ تحریک تمہیں بتائے گی کہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا ہے، کس طرح تم پیسہ لے کے بھاگے ہو اس ملک سے۔ لائیں نا مریم بی بی اپنے ابا سے کہیں جتنا لوٹ مار کر کے لے گئے، بلاول جو بہت ماشاءاللہ اس کو فارن منسٹر بنا دیا ہے، ملک کی تذلیل کروا رہا ہے وہ ہر جگہ، ان کے ابا جان جتنا پیسہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز لائیں نا وہ ملک سے واپس لائیں ان کو، نہیں وہ نہیں لائیں گے، چونکہ ان کی سرپرستی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، اور لوگ اب بے خبر نہیں ہیں اور بے وقوف بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پیسہ لے جانے میں مدد کی ہے۔ خالی ایک طوائف وہ جو تھی لڑکی جو $5 لاکھ لے جاتے ہوئے اپنے 23ویں وزٹ میں پکڑی گئی تھی۔ بہرحال ہمیں اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، کس کس ماڈل اور کس کس بدماش عورت کا نام یاد رکھیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے ملک کی سالمیت سے، ملک کی اکانومی سے کھیلنے کے لیے۔ اگلے پروگرام میں ان کا نام ہم یاد کر کے اور کسی سے پوچھ کے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہت چلا ہے، عدالت آتی تھی، بہت اداؤں کے ساتھ زرداری صاحب کی دوست تھی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ بہرحال آئین کی تشکیل نو بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اب وہ آئین بننا چاہیے جو عوام کے حقوق کا تحفظ کرے، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرے۔ سیاستدانوں کے تحفظ کے لیے ہمیں آئین نہیں چاہیے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے